میرا پیارا دین، 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 میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، اور اس پیارے سے پروگرام کا پیارا سا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، جی ہاں، میرا پیارا دین۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ انشاءاللہ آج بھی اچھی باتیں ہم شامل کریں گے سیگمنٹس میں، اور بہت ساری معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم جسم کے حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، کوئی بھی ایک پارٹ ہم اس میں شامل کرتے ہیں، اور آج ہم سننے جا رہے ہیں ناخن، اس کے بارے میں، ناخن، ناخن کے بارے میں۔ یہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہے؟ حصہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں پیارے بچوں ناخن کے بارے میں۔ اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیل کہتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے اور کھانے کے پیالے کو بھی چاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی۔ پیارے بچوں، یہ بات عجز اور انکساری کے بیان کے لیے ہوئی۔ کچھ لوگ تو ہاتھ سے کھانا ہی ناپسند کرتے ہیں، اور وہ چھری، کانٹے اور چمچہ وغیرہ سے کھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، چمچے سے کھا رہے ہوتے ہیں، کانٹے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں میں سے ایسے لوگ جو ناخن نہیں کٹواتے اور ہاتھ نہیں دھوتے اور گندے رہتے ہیں، تو ان کے ناخن بھی زہریلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ناخن زہریلے ہو جاتے ہیں، اور ان میں میل بھی بھرا رہتا ہے۔ وہ انگلیوں سے کیسے کھائیں؟ ان کے ناخنوں میں تو گندگی، میل سب کچھ بھرا ہے۔ مسلمانوں کو چھری کانٹوں سے نہیں کھانا چاہیے، مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ناخن کٹواتے ہیں، ہر وقت وضو وغیرہ میں ہاتھ دھوتے ہیں، لمبے ناخن ہوتے ہی نہیں۔ یعنی ہم دیکھیں مسلمان جو ہے وہ ناخن بھی کاٹتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، ناخن کی صفائی بھی رکھتے ہیں، اور ناخن کی جب صفائی کریں گے تو ناخن بھی گندے نہیں ہوں گے۔ اس میں جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، زہریلا، یعنی کہ جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں پیٹ میں جا کر، وہ بھی جمع نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں کس سے کھانا چاہیے؟ ہاتھ سے۔ کس سے؟ ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، پہلے کے بزرگان دین ہمیشہ ہاتھ سے کھاتے رہے، ہمیشہ ہاتھ سے کھاتے رہے۔ بزرگان دین جتنے بھی گزرے پہلے، وہ ہمیشہ ہاتھ سے کھاتے۔ انہیں نہ کبھی کوئی پریشانی ہوئی، نہ ہی وہ بیمار پڑے۔ ہم سے زیادہ صحت مند اور توانا تھے۔ توانا کسے کہتے ہیں؟ طاقتور۔ کسے کہتے ہیں؟ طاقتور، صحت مند تھے، اسٹرانگ تھے، ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے۔ روحانی اعتبار سے تو تھے ہی، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی، جسم بھی ان کے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، اور وہ زیادہ عمر بھی پاتے تھے، یعنی ان کی زندگی بھی لمبی ہوتی تھی، زیادہ عمر وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگرچہ چمچ سے کھانا، کانٹے سے کھانا
یہ ناجائز اور گناہ نہیں، ناجائز بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں، مگر سنت بھی نہیں، سنت بھی نہیں ہے پھر نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ ہاتھوں سے کھانا ہاتھوں سے کھانا، بلکہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے۔ سنت ہے۔ کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ تیل 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی کوشش کریں کہ اس سنت پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ۔ اور جتنی ممکن ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ہاتھوں سے ہی کھائیں، ہم ہاتھوں سے کھائیں۔ اور ہاتھوں سے کھانے کے لیے ہمیں اپنے ناخنوں کی صفائی رکھنی ہوگی، ناخنوں کی صفائی رکھنی ہوگی، اور ناخنوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، انہیں کاٹنا بھی ہوگا وقت پر، انہیں وقت پر کاٹنا۔ بڑے بڑے ناخن جو رکھتے ہیں وہ بھی اچھے کام نہیں، یہ اچھی بات نہیں کہ اتنے بڑے بڑے ناخن ہو جاتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ناخنوں کی صفائی نہیں رکھتے، ہاتھ دھوتے رہیں آپ صابن سے، ہینڈ واش سے، ہاتھ دھوئیں گے انشاءاللہ آپ کے ناخن بھی صاف رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کس کے بارے میں سنا؟ ناخن ناخن۔ ناخن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیل نیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ناخن اور کیا سنا ہم نے؟ کون بتائے گا؟ چلیں، تو ناخن ناخن اچھا کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ 3 انگلیوں سے۔ اچھا جو چمچ سے کھانا کھائے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اور ہم نے ایسا بھی نہیں کہنا کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس طرح بھی ہم نے نہیں کہنا، لیکن سنت بھی نہیں ہے۔ چمچ سے کھانا، کانٹے سے کھانا سنت بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا ہے۔ تو آج کوشش کریں گے انشاءاللہ، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے اور 3 انگلیوں سے کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سیگمنٹ تھا پارٹس آف باڈی، اور اس میں آج ہم نے سیکھا ناخن کے بارے میں کہ ناخن بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہمیں بتائیں گے سارے مل کر ماشاءاللہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ چلے بھائی، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ آ گیا ہے۔ سیگمنٹ کون سا آ گیا؟ ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث۔ اس سے پہلے ہم نے ابھی سنا ناخن کے بارے میں، بالکل تو آج تو حسان بھائی سے ہم ناخن کے بارے میں شعر سنتے ہیں حسان بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ناخن کے بارے میں آپ شعر سنا، کوئی لفظ آتا ہو ناخن جس شعر میں؟ 2 کمر 2 پنجائے خور، 2 ستارے 10 ہلال، 2 کمر 2 پنجائے خور، 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن، پایت ہر ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن، پایت ہر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث، اور آج بھی ہم اچھی سی پیاری سی حدیث مبارکہ سنیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ایکٹیو ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ ایکٹیو، تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، بالکل کیا ہو نوٹ جائیں؟ بک اپنے ساتھ لے ریڈی ہو جائیں، اور آپ نے نوٹ بک اپنے ساتھ رکھنی ہے، حدیث مبارکہ لکھنی ہے، اسے یاد بھی کرنا ہے، اور ہمیں سنانی بھی ہے۔ یہاں پر موجود بچوں سے بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے، تو آپ نے بھی توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سن کر اس کو یاد کرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الندم 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 توبتن توبتن توبتن۔ توبتن اب یاد ہوئی؟ الندم پہلا لفظ کیا ہے؟ الندم جی آپ؟ الندم 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 الندم۔ الندم دیکھیں پہلے ہے نون، پھر ہے دال، اور پھر ہے میم۔ نون پر بھی زبر ہے، دال پر بھی زبر ہے، اور میم پر پیش ہے، اور نون پر ہے تشدید۔ دیکھیں اسکرین پر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ نون پر تشدید ہے، الف کو نون سے ہم ملا کر پڑھیں گے، الف کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، الندم الندم الندم۔ الندم پھر ہے آگے توبتن، توبتن توبتن میں آخر میں جو تا ہے اس پہ تنوین ہے، اور تنوین کون سی ہے؟ 2 پیش ہے، کیا ہے؟ دو پیش تنوین نہیں پتا آپ کو؟ تنوین کتنی ہوتی ہیں؟
تنوین دو ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ الف واو یا. اللہ. تنوین نہیں, دو زبر دو زیر. دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. تو الندم توبۃ میں جتنے بھی زبر زیر پیش آ رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے ہم؟ حرکات. اور آخر میں جو تا پر دو پیش آ رہے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ تنوین. ٹھیک ہے پیارے بچوں, الندم. توبۃ. اب یاد ہوئی کسی کو؟ اچھے انداز میں سنانی ہے. چلیں زازان بھائی سنائیں. ترجمہ بھی سنیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندم توبۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے. آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. آئیے ترجمہ بھی دوبارہ سنتے ایک دفعہ. ندامت توبہ ہے. توبہ ہے. دوبارہ ترجمہ سنائیں. کون سنائے گا؟ اور چلیں نعمان بھائی. ندامت توبہ ہے. ٹھیک ہے, خالد بھائی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الندم توبۃ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ ندامت توبہ ہے. ندامت توبہ ہے. آئیے اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ سنتے ہیں اور پوری سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الندم توبۃ. الندم توبۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ندامت توبہ ہے. توبہ ہے. یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد ہو گئی ہے, اور جنہیں یاد نہیں ہوئی وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. اس میں 2 لفظ ہیں عربی کے بالکل, اور 3 لفظ ہیں اردو کے. ترجمہ ہے, حدیث تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو عربی یاد ہو جائے گی تو حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہو جائے گی. الندم توبۃ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندامت توبہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث مبارکہ اچھے انداز میں آپ یاد کریں, اسے لکھیں. ٹھیک ہے, اور کاؤنٹنگ بھی کرتے رہیں. آج کون سا ایپیسوڈ ہے ہمارا؟ ایپیسوڈ 23. 23. تو کتنی حدیث مبارکہ ہو گئی؟ 23. کتنی؟ 23 حدیث مبارکہ ہو گئی ہیں ہماری ماشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں پہلے ہی تصویر ایسی بھیجتا ہے جس میں 23 حدیث مبارکہ ہمارے پاس آتی ہیں. یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. کون ہے وہ شخص, کون ہے وہ بچہ کہ جو ہمیں حدیث مبارکہ ایسی بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ حدیث مبارکہ آج بھی ہمارے پاس آئی ہیں, بہت ساری آئی ہیں, اچھے انداز میں لکھی ہیں. آئیے کچھ حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا پیاری حدیث مبارکہ ہے. اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ میرا پیارا دین, حامد رضا اور خالد رضا, پیر کالونی کراچی. یہ تو حامد رضا اور خالد رضا جانے پہچانے لگ رہے ہیں. بالکل. کون ہے یہ؟ خالد بھائی. ماشاءاللہ, انہیں دکھائیں. ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے علیکم بسنتی. علیکم بسنتی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے. خالد بھائی کی تصویر بھی آ گئی, اور یہ گنبد بھی بنایا ہے ماشاءاللہ. اور کڈس مدنی چینل, اور مدنی مقصد بھی ہے. مدنی مقصد کیا ہے ہمارا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ. تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور یہ ہے حسینہ اسلم خانے وال. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماشاءاللہ 5 تو آ گئی ہیں لالٹین. ٹھیک ہے, اور ایک ڈبہ ہے اس میں لکھی ہوئی ہے حدیث مبارکہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی. تم پر میری سنت لازم ہے. سیگمنٹ ہے, ایک پیاری حدیث پروگرام ہے میرا پیارا دین, اور ان کا نام ہے محمد حارث امتیاز, اور ان کا شہر ہے راول پنڈی. کہاں سے ہے؟ راول پنڈی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین, سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. ماشاءاللہ. اقصیٰ الطاریہ, اور یہ ہیں گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ. تمہارا نیکی کی دعوت دینا
اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ عرب شریف سے. اور کنہوں نے بھیجی ہے؟ عفیفہ سلام خان. لیکن اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ جب ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا آپ لکھیں گی تو آپ نے تمہارا لکھنا ہے، یعنی تمہارا نیکی کی دعوت دینا، تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین، سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعسروا، تنگی نہ دو. اور یہ ہیں ام زینب عطاریہ، توبہ جہلم. ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. علیکم بسنتی، ترجمہ تم پر میری سنت لازم ہے. نام ہے ان کا محمد امان اور شہر ہے کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ. حسینہ اسلم فرام خانیوال. ماشاءاللہ. دوسری تصویر آئی ہے ان کی. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ، ترجمہ روزہ ڈھال ہے. اور انہوں نے ایک اور حدیث مبارکہ لکھی ہے بشرو، خوشخبری دو. ان کا نام ہے عبد الرحمن اور یہ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور آخر میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ I love دعوت اسلامی. I love دعوت اسلامی، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور مدینہ شریف بنایا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. کتنی پیاری پھول کی وہ بیل ایک طرح سے پتوں کی. اور حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہے من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور یہ کون ہے؟ زہیب رضا عطاری اور مریم عطاریہ، بہاول نگر سے. کہاں سے ہیں؟ بہاول نگر سے ہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ جھنڈے آ گئے بھائی، جھنڈے. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے بشرو، خوشخبری دو. ماشاءاللہ. کچھ نعرے بھی لگائے انہوں نے. یہ سب سے اونچا میرے نبی کا جھنڈا. ماشاءاللہ. اور ان کا نام ہے مریم عطاریہ، بہاول نگر سے. ماشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. نیکسٹ میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. ان کا نام ہے قرۃ العین اور شہر ہے جام پور پنجاب. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. ان کا نام ہے فاطمہ خالد اور شہر ہے کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا تعسروا، تنگی نہ دو، ہمارا پیارا دین. اور یہ ہیں بشیر احمد ہیں. یہاں کے دو نقطے نہیں ہیں. بشیر احمد. اور یہ اچھا سندھی میں لکھا ہے انہوں نے تو. ماشاءاللہ. ضلع سندھ، گیگی بندر. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور دو چیئر ہیں، دو لیمپ ہیں اور بیچ میں کیا ہے؟ فریم ہے. فریم بھی آ گئی. ماشاءاللہ. اور یہ ہے بنت محمد ارشد عطاریہ شاہ جہانیہ سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اتنی محنت، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے. الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. بشرو، خوشخبری دو. من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور یہ ہیں مہوش عطاریہ پورے والا. ماشاءاللہ. 4 حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہے اور بہت پیارے انداز میں بہت محنت کی ہے اس پر. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. نیکسٹ ماشاءاللہ. سمجھنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو. نہیک عن المنکر صدقۃ، ہمارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. پیارے بچوں ایک بات نوٹ کریں آپ. میں اتنی ساری حدیث مبارکہ آئی ہے تو اس میں آپ نے تمہارا کسی نے بھی نہیں لکھا ہے، تو اس میں تمہارا لازمی لکھیں آپ ترجمے میں کہ نہیک عن المنکر صدقۃ، تمہارا برائی سے روکنا
صدقہ ہے، ماشاءاللہ. اور تیسری ہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. اور پھر ہے سلسلہ میرا پیارا دین. اور یہ ہیں ہند گجرات سے، ان کا نام ہے محمد بنت محمد عمر عطاریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں تصویریں آ رہی ہیں، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ لکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرمائے. اس کو آگے شیئر بھی کریں اچھے انداز میں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں. انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی، دوسرے لکھیں گے آپ کی وجہ سے اور ثواب بھی ملے گا آپ کو، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کو کچھ حدیث پاک سناؤں گی. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لا تغضب، غصہ نہ کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. مزید حدیث پاک بعد میں سناؤں گی. میرا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ 4 حدیث مبارکہ انہوں نے سنی. کتنی حدیثیں یاد ہو رہی 4 حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں فاطمہ عطاریہ من جن آباد سے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اور آئیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم کلام کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا، آج آپ ہمیں اور کس بتی چینل کے ناظرین کو کلام سنائیں گے؟ تو سنائیے. صلو علی الحبیب. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا. ملے تو بس مجھے بھی، ملے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. ملے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، اجازت رسول کی. پوچھے جو دین و ایمان فرشتے جو قبر میں، پوچھے جو دین و ایمان فرشتے جو قبر میں. اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، مدحت رسول کی. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق. تڑپا کے
رسول کی جس وقت ہو لغت میں زیارت رسول کی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق جس وقت ہو لغت میں زیارت رسول کی جس وقت ہو لغت میں زیارت رسول کی زیارت رسول کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی شفاعت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے کلام پڑھا اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو مدینے میں بار بار حاضری نصیب فرمائے آمین ماشاء اللہ دل جنت میں کون لے کے جائے گی چاہت رسول کون لے کے جائے گی چاہت لے کے جائے گی کس کی چاہت رسول کی رسول کی تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو بڑھائے اپنے دل میں چاہت کو محبت کو مدینے کی یاد کو یہ دل میں بڑھائیں مزید بڑھائیں محبت جتنی بڑھے گی انشاءاللہ اتنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل یہ تو پیارے بچوں کڈس بتی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے سیگمنٹ کا اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے دل کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں ماشاءاللہ اور سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں دین کی پیاری باتیں اور دین کی پیاری باتیں کیا ہوتی ہیں یہ ہمیں حمزہ بھائی بتاتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم اچھی باتیں سنیں گے تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے جی حمزہ بھائی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم حقوق العباد میں سے کسی ایک کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج جس حق الاب کی بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے کسی کا دل دکھانا کیا ہے کسی کا دل دکھانا جسے ہم دل آزاری بھی کہتے ہیں پیارے بچوں ہم بہت سے طریقوں سے دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں جیسا کہ کسی کو مارا یا گالی دی یا کسی کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا
دل دکھ گیا. مارنا, مارنے گالی سے دینا, تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دل دکھا دیتی ہیں, بالکل دل آزاد. مسلمان کی دل آزاری کر دیتی ہیں. دل دکھانا سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو؟ سمجھ میں آتا ہوگا. تعریف سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ہرٹ کرنا کسی کو بھی, دیکھیں ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, تو ہمیں دوسروں کو بھی دوسروں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اور دل کیسے دکھتا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں حمزہ بھائی, کہ کسی کو گالی دینا, کسی کو مارنا, کسی کا مذاق اڑانا, ٹھیک ہے نا, کسی کی بات اگر پسند نہیں آئی یا کسی میں کوئی خامی ہے تو اس کو سب کے سامنے بیان کر دینا. اپنے تک رکھنا چاہیے, عیبوں کو اپنے تک بالکل چھپا کے رکھیں. کسی کے بھی عیب یا خامی ہے نا اس کو دوسرے کو بیان نہ کریں. دیکھیں پیارے بچوں, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو نفرتیں پھیلتی ہیں, کیونکہ جس کا آپ نے عیب بیان کیا نا وہ آپ سے اب خوشی سے بات نہیں کرے گا, وہ آپ سے مسکرا کے بات نہیں کرے گا, وہ آپ سے محبت تھوڑی نہ کرے گا, کیونکہ آپ نے تو اس کی یوں سمجھیے عیب اس کے بیان کر دیے, آپ نے اس کے عیب بیان کی, اس کی خامی کو آپ نے دوسروں کے سامنے بیان کر دیا, تو اب وہ آپ سے تھوڑی نا محبت سے بات کرے گا, تو نفرتیں پھیلیں گی, دشمنیاں پھیلتی ہیں. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے, کسی کے بھی عیب کو آپ نے بیان نہیں کرنا ہے. یہ بہت بری بات ہے. جی, ہر بندے کا یہ پرسنل رائٹ ہے کہ بلا وجہ اس کا دل نہ دکھایا جائے, اس کا دل نہ دکھایا جائے. پیارے بچوں, اس سلسلے میں یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. دیکھیں آپ, دیکھیں حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یوں سمجھے ڈرانے کے لیے وعید کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے کسے تکلیف دی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی تو اللہ پاک قریب ہے کہ اس کی پکڑ فرمائے گا. تو اب دیکھیں آپ, کسی مسلمان کو بھی ہم نے تکلیف نہیں دینی ہے. پکڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ پاک سختی فرمائے گا, عذاب بھی ہو سکتا ہے نا, اللہ پاک عذاب فرمائے گا اگر ہم غلط کام کریں گے, تو غلط کام ہم نے نہیں کرنے, اچھے کام کرنے ہیں. تو اچھے کاموں پر کیا ملتا ہے ہمیں؟ ثواب ملتا ہے. تو ہمیں ثواب کمانا ہے, ہمیں کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے. تو اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اور برے کام ہم نہیں کریں گے. تو آج ہم نے بہت پیاری بات سیکھی ہے, اسے یاد رکھیں, آپ دوسروں کو بتائیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا کرے, اچھے انداز میں اسے یہ بتائیں باتیں, اور معاف بھی کر دیا کریں دوسرے کو. کوئی آپ کے بیان کرتا ہے, اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں, اس کو معاف کر دیں, انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام حذیفہ عبد الماجد ہے, میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی, ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یسروا, آسانی پیدا کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, بشروا, خوشخبری دو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لا تعسروا, تنگی نہ دو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, الندم توبۃ, ندامت توبہ ہے. ماشاءاللہ 4 حدیث مبارکہ سنائی, اور ان میں جو آج کی حدیث مبارکہ تھی وہ بھی شامل ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے حافظے کو مزید مضبوط فرمائے, اچھی اچھی چیزیں آپ یاد کریں, انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اب ہم شروع کریں گے کون سا سیگمنٹ؟ چلیں کچھ کالز دیتے ہیں, اس کے بعد ہم شروع کریں گے پیارے نبی کی پیاری سنت. کون سا سیگمنٹ ہے؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. اس سے پہلے کچھ کالز. جی, میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. ان کے نام یہ ہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اب میں آپ کو ایک شعر بھی سناتی ہوں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. کیٹ بدری چینل, ہمارا بدری چینل. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ طاریہ منچن آباد سے. آج میری کال نمبر 10
بہن ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. دیجیے. نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے 5 نمازوں کے نام بتائے. اس میں ایک احتیاط یہ کریں اور توجہ کی بات ہے کہ یہ فجر نہیں فجر ہے. کیا ہے یہ؟ فجر. جیم پر حرکت یعنی کہ جیم پر جزم ہے, جزم بھی نہیں ہے جزم ہے, اور یہ ہے فجر. اور ہے عصر. کیا ہے؟ پڑھ کے بتائیں. عصر نہیں, کیا ہے؟ عصر. اور فجر بھی نہیں ہے, کیا ہے؟ فجر. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. آج بھی انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ سننے والے ہیں, اور وہ سنت مبارکہ ہے مسکرانا. کیا ہے؟ مسکرانا, اسمائل کرنا یعنی مسکرانا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. ماشاءاللہ. اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہو گئی, اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. پیارے بچوں, ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں. ہنسنے کی 3. نمبر 1 تبسم یعنی مسکراہٹ. مسکراہٹ, مسکرا کے کون دکھائے گا؟ چلیں زازان بھائی دکھا رہے ہیں. جی زازان بھائی ماشاءاللہ, یہ ہے مسکراہٹ. کیا ہے؟ مسکراہٹ. پھر ہے ضحک, ہنسنا. کیا ہوتا ہے یہ؟ ضحک. تیسری ہے قہقہہ. اب فقہائے کرام فرماتے ہیں, فقہائے کرام کے نزدیک اس طرح ہنسنا کہ صرف دانت ظاہر ہوں, صرف دانت ظاہر ہوں, آواز پیدا نہ ہو, یہ تبسم کہلاتا ہے. یہ پہلی قسم ہے تبسم, مسکراہٹ. اور اس طرح ہنسنا کہ تھوڑی آواز بھی پیدا ہو جو خود سنی جائے, جو خود سنی جائے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نہ سنے تو اس کو کہتے ہیں ضحک. ٹھیک ہے, ضحک. اور اس طرح ہنسنا کہ زیادہ آواز پیدا ہو کہ دوسرا بھی سنے اور منہ کھل جائے تو یہ قہقہہ ہے. پیارے بچوں, حدیث مبارکہ سنتے ہیں اس بارے میں کہ القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ تعالی, یعنی قہقہہ شیطان کی طرف سے ہے. قہقہہ شیطان کی. تو ہم نے جو تیسری قسم ہے ہنسنے کی, اس کو ہم نے استعمال ہم نے نہیں لگانا. اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو کتنی پیاری آج ہم نے حدیث مبارکہ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت مبارکہ سیکھی ہے. کتنی قسمیں ہنسنے کی؟ 3. پہلی مسکرانا نہیں, پہلی کون سی تھی؟ تبسم. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکرانا. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے, مسکراہٹ. دوسری کیا تھی؟ ضحک. کیا ہے؟ دعات کے نیچے ہے زیر, اور یہ ہو جائے گا ضحک, اور یہ ہے ہنسنا. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم قہقہہ. اور قہقہہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان. اور ہم نے قہقہہ نہیں لگانا. اور مسکرانا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور حدیث مبارکہ کیا آتی ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اچھے انداز میں اپنے بھائی سے جب ملاقات کریں, مسلمان سے ملاقات کریں تو مسکرا کر ملیں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. حدیث مبارکہ پر عمل کریں, اس کی نیت کو شامل کریں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بہت پیاری حدیث مبارکہ تھی. آئیے کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے محمد احمد اتاری, اور میں ہوں محمد اللہ اتاری, شہر چنیوٹ سے. ماجد بھائی اور حمزہ برہان بھائی, آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک خوبصورت سی پوائم. بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی, چونٹے سے وہ اٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا, مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا میں نکلوں گی. چونٹے کو غصہ پھر آیا, مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں. سوچ کے مکڑی نے پھر بولا بھائی چونٹے آپ بھی نکلے. یوں دونوں کا کام ہوا, نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. ماشاءاللہ, لڑنا اچھی بات. ماشاءاللہ, لڑنا اچھی بات نہیں. کتنی پیارے انداز میں آپ دونوں نے ہمیں پویم سنائی. ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں غلطی ہوئی ہو, مسٹیک ہوئی ہو, اس سے بھی معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا
का मदद